امتحنك صابرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن عرته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت سيدة الكونين فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبة المسجد: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للمال، ونموا في الرزق. ایام مبارک فاطمیہ ہیں، اور آج کی یہ مجلس سید کونین سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ مسجد کے عنوان سے ہے، اور آپ نے کل بھی گفتگو سنی، اسی گفتگو کا تسلسل ہے، اور ہم لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سارے اراکین کو، سارے ممبرز کو، اور جتنے مومنین مومنات دامِ درہم سخن ہیں اس مشن میں شامل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بی بی نے ارشاد فرمایا: فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ شرک یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ شرک کہلائے گا۔ شرک بعض اوقات ذات میں ہوتا ہے، بعض اوقات صفات میں ہوتا ہے، بعض اوقات افعال میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات عبادت میں ہوتا ہے۔
جسے اللہ خالص ایمان دیا کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی کولیگ نہیں بناتا ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں بناتا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں بناتا ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں بناتا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ لیس کمثلہ شیء ہے۔ ایمان سارے عقائد کا مجموعہ ہے۔ انسان دل میں، زبان پہ، انسان اعضاء و جوارح کے ذریعے اپنے عقیدے کے اظہار کرے۔ ایمان سارے جتنے بھی عقائد ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کا عمل ہو مگر ایمان کے بغیر، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی ارزش نہیں ہوا کرتی۔ ہر عمل خیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عقیدے کے اعتبار کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، عقائد کا، اسی وجہ سے ہم نے کل عرض کیا ہے کہ بعض کے نظریات ایون اس ماڈرن ویسٹرن کنٹریز میں بھی پریگمیٹزم کے صورت میں آتے ہیں کہ بس یہ عمل ہونا چاہیے، اچھا کام ہونا چاہیے۔ ہم اچھے کام کے قائل ہیں، لیکن اچھا کام ایمان کے ساتھ ہو، اچھا کام عقیدے کے ساتھ ہو، اچھا کام اللہ کی وحدانیت کے سائے میں ہو۔ اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اعمال انسان کے اچھے ہوں، اس کا عقیدہ ہی نہ ہو، کچھ کسی کو نہیں مانتا۔ ممکن ہے کہ ایتھیسٹ ہو لیکن اچھے کام کر رہا ہے۔ یس، دیٹ از پاسبل، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ اچھے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، فقیروں کی مدد کر رہا ہے، he's helping with the needy people، سب چیزیں ہیں، that's good، اچھا کام ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ اسے یاد لا عادل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اجر ضرور دیتا ہے، لیکن وہ اجر دیتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں۔ ہمیشہ اللہ اس کام میں برکت دیا کرتا ہے، اس عمل میں کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض دنیا کے لیے کرتے ہیں، بعض واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، بعض نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، بعض یہ ہے کہ دنیا اپریشیٹ کرتی رہے، ہاں جی دنیا میں نام پیدا ہو جائے، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن جو تم اللہ کی خاطر کرو گے، اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے، فار دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، فار دا نیئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، فار دا کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، جب آپ اللہ کی خاطر کریں گے، اللہ کے قرب کے لیے کریں گے، اللہ کے وصال کے لیے کریں گے، تو اس میں کیا ہے، وہ عمل جو ہے نا خدائی حیثیت اختیار کر لے گا، پھر اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ وہ پھر کیا ہے، اس میں جس طرح آپ دنیا کے کاموں میں دیکھتے ہیں، مال میں اس میں نمو پیدا ہوتا ہے، نشو و نما آیا کرتی ہے، اس میں پروگریشن آیا کرتی ہے، اس میں وہ ملٹی پلائی ہوا کرتے ہیں، کہ جس طرح قرآن نے یہ جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ ایک دانہ نہیں، اس سے کئی سنبل نکلیں گے، اس میں کئی 700 دانے جو ہے نا اس میں اللہ اس میں پیدا کرے گا، اور بعض میں واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض میں تو اس طرح اضافہ کر دیتا ہے کہ انسان حساب ہی نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے، برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، برکات پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کتنے یعنی اس وقت خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت سن رہے ہیں، اس بی بی کا تذکرہ ہے کہ جن کا نام ہی مبارکہ ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں برکت چاہیے تو سید سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیجئے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا،
اللہ آپ کے کاموں میں برکت دیا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اور الہی بن جاتے ہیں، الہی کام۔ اور جب برکت اللہ دیا کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اس کام کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی انویسٹمنٹ وہ کرتے رہیں کہ ہم اس کام کو ختم کر دیں گے، نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ نور الہی بن جاتا ہے وہ کام۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، تمام کرے گا، اگرچہ یہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کام آپ کا انشورڈ ہو گیا ہے، وہ آپ کا کام باقی ہو گیا ہے، وہ آپ کے کام میں برکت اللہ دے دیتا ہے، اس کام میں نمو پیدا ہوا کرتا ہے، اس کام میں ترقی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ باقٍ، اللہ کے نزدیک جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس میں فنا نہیں آتی ہے۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، جو اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ بقا ہی بقا رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بغیر، وہ وہاں قیامت کے دن مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے، ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا، اس نے واہ واہ کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے، ایمان اس میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا میں یہ سارا کچھ لے لیا ہے، دنیا میں تمہاری واہ واہ بھی ہوئی ہے، دنیا میں تمہارا جو ہے نا وہ نام بھی بنا ہے، واستمتعتم بہا، تم نے دنیا میں فائدہ اٹھایا ہے، اور دنیا میں تم نے یہ سارے کے سارے جو ہیں پاپولیرٹی تمہاری ہوئی ہے، نیم تمہارا ہوا ہے، فیم تمہارا ہوا ہے، تمہارے روزی میں بھی اضافہ ہوا ہے، تمہیں دنیا میں مل گیا ہے جو کچھ ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ان لوگوں کے لیے اجر ہے جن کا ایمان ہے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ تمہیں شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اس وجہ سے کہ جب ایک انسان نیم، فیم، پاپولیرٹیز، یہ سارے شرک خفی کے جو ہے نا وہ مظاہر ہیں، ریا کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، یہ سارے کے سارے شو آف ہو گیا، تکبر ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شرک کے جو ہے نا شرک خفی کے زمرے میں آیا کرتے ہیں۔ ہیڈن پولیتھیزم، ہیڈن کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ، یہ وہ ہے۔ ایک شرک جلی ہوا کرتا ہے، ایک شرک خفی ہوا کرتا ہے۔ یہ شرک خفی کے مظاہر ہیں کہ انسان خود نمائی کرے، انسان خود پسندی کرے، انسان آئے دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرے، انسان آئے ریاکاری کرے، انسان آئے تکبر کرے، غرور کرے، عجب کرے، حسد کرے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شرک خفی کے زمرے۔ اور بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے بچائے۔ تمہیں ایمان ہوگا تمہیں تکبر نہیں آئے گا، تم میں ایمان ہوگا تم میں خود نمائی نہیں آئے گی، تم میں تکبر ہوگا تم میں خود پسندی نہیں آئے گی، تم میں اگر ایمان ہوگا تمہیں ضرورت نہیں ہے شو آف کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اس وجہ سے کہ جب تمہاری ساری توکل اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے، جب تم اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اس کے وصال کے لیے کر رہے ہو، دوسروں کو دکھانے کا مطلب نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے فرماتے ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے، جس طرح نماز کیا ہے فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے، اس کا ذریعہ بھی تکبر بنا کرتا ہے، چونکہ تکبر کئی قسم کے مفاسد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ یہ حسد کرتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تکبر سے کئی شاخیں پہ
برائیوں کی نکلا کرتی ہے۔ انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے، خود نمائی کی طرف جاتا ہے، خود پسندی کی طرف جاتا ہے، عجب کی طرف انسان جاتا ہے، ایروگنس۔ نماز کیا ہے؟ نماز انسان کو تکبر سے بچایا کرتی ہے۔ تکبر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ عبودیت کے راستے میں، عبادت پروردگار کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر والا شخص جو ایروگنٹ ہے، جو پراؤڈ میں گرفتار ہے، جو غرور میں مبتلا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس وجہ سے کہ وہ اپنی عبادت کر لے۔ متکبر خود پرست ہوا کرتا ہے، متکبر خدا پرست نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ میری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ اعضاء و جوارح ہیں، یہ مال و دولت ہے، یہ اقتدار و منصب ہے، یہ جاہ و حشمت ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ للہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اسی کے گھر ہے، کوئی کچھ نہیں۔ میرا کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ بندے خدا یعنی کیا ہے کہ اپنی ساری ہستی کو ذات پروردگار کی امانت سمجھا کرتا ہے۔ سب امانتیں ہیں یہ اللہ کی۔ امانتوں کا تعلق بعض اوقات ظاہری اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے، امانتوں کا تعلق بعض اوقات باطنی اعتبار کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں، ساری کی ساری امانات ہیں۔ یہ ساری امانتیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسکیوٹینائز کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد خدا کے لیے یعنی کیا ہے؟ عبد خدا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی سارا وجود، اپنی ساری ہستی، ساری کے ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو امانت سمجھتا ہے کہ اسی کا ہے۔ جب سمجھتا ہی اسی کا ہے تو پھر تکبر کیا کرے گا؟ لیکن متکبر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اپنا سمجھتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اور فرعونیت اس میں آتی ہے۔ انا ربکم الاعلی، جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی کے سامنے سر خم نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا تو بہت مشکل بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عربوں کے ایک قبیلہ آیا حضور کے پاس اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ، مسلمان ہو جائے۔ کہا ہم اپنی جانیں قربان کریں گے آپ پہ، ہم اپنا سارا مال آپ پہ قربان کر دیں گے۔ بہت اچھا، that's fine، بس ایک چیز کی رخصت دے دیں، ایک چیز کو آپ ہم سے اٹھا لیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو نماز میں سجدہ ہے نا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ مٹی کے اوپر پڑا ہے انسان، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، بس سجدے کو آپ ہٹا دیں، ہم دین پہ جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع وسجود، وہ دین تھوڑا ہوتا ہے جس میں سجدہ پروردگار نہ ہو، وہ دین نہیں ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی تعظیم نہ کی جائے۔ تم مسلمان نہ ہو تو مجھے کوئی بات نہیں، لیکن تم کہو کہ میں رخصت دے دوں تمہیں، تم سے سجدہ پروردگار کو ہٹا دوں، تم سے سجدہ پروردگار کو کہوں کہ نہیں، اٹھا دوں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ پروردگار، تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں،
تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تمہارا مال تمہارے لیے، تمہاری جان تمہارے لیے۔ ایسے اسلام کی ضرورت کیا ہے تمہیں کہ جس میں سجدہ پروردگار نہ اس کی تعظیم نہ کی جائے؟ یہی چیز تھی، یہی تکبر تھا کہ جس نے شیطان کو بھی راندے درگاہ پروردگار قرار دی۔ 6000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 6000 سال تک، 6000 years، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے سے اس کی ساری عبادتیں حدر چلی گئی، ساری عبادتیں اس کی خاکستر ہو گئی، ساری عبادتیں اس کی خاک بن گئی۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا نمائندہ ہے نا، اس وجہ سے حکم اللہ نے دیے، حکم حضرت آدم کو سجدہ نہیں ہے، یہ بعض کنفیوژن میں نہ جائیں۔ سجدہ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کسی کے لیے کائنات میں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ کے بعد حضور کے لیے سجدہ کرتے، اللہ کے بعد امیر المومنین کے لیے سجدہ کرتے، حضور کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے سجدے کو حکم نہیں ہے، جائز نہیں ہے سجدہ۔ فقط اور فقط ہم سجدہ اس پروردگار کو کرتے ہیں کہ جسے حضور معظم نے لائق عبادت قرار دیا، ان کے سامنے سجدہ کیا۔ ہم سجدہ اس پروردگار کو کرتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں امیر المومنین نے سر جھکایا۔ ہم سجدہ اس پروردگار کو کرتے ہیں کہ جن کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہ رکوع و سجود کیا کرتی تھی، ساری رات جو ہے نا عبادت میں گزارا کرتی۔ ما عابدو، جس طرح معصوم امام فرماتے ہیں، چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہی ہے نا، جس طرح حضور کے لیے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اسی طرح امیر المومنین کے لیے بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اسی طرح سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی بعد از علی بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جن کے سامنے یہ ذوات مقدسہ سجدہ کرتے ہیں، ہمارا وہ معبود ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں جو ہے نا بہت افضل ہوں۔ بعض اوقات اس طرح انسان، اس کی جو کیلکولیشن ہے، اس کے محاسبات اتنے غلط ہو جاتے ہیں جب انسان تکبر میں گرفتار ہوتا ہے۔ تکبر کیا کرتا ہے انسان کو، جو اس کی کیلکولیشنز ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہو جاتی ہیں، اس کا حساب کتاب غلط ہو جاتا ہے، اس کے محاسبات غلط ہو جاتے ہیں، اس کی جو پرسیپشن ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اس کے جو نظریات ہیں اس میں بگاڑ آ جایا کرتا ہے۔ یہ تکبر کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ حق اور باطل کی جو پہچان ہے اس سے ختم ہو جایا کرتی ہے تکبر کرنے والا، وہ سنجش جو حقوق کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے اس نے کہا انا خیر منہ، میں افضل ہوں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو جتنا بھی اچھالیں گے پھر بھی نیچے آئے گی، پستی کی طرف جاتی ہے۔ وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جہاں پہ بھی جلاؤ گے بلندی کی طرف جائے گی، لہذا میں افضل ہوں۔ جذبہ اطاعت نہیں تھا اس میں۔ شیطان کا جو پرابلم تھا وہ جذبہ اطاعت نہیں، شیطان کا جو پرابلم تھا وہ اس میں خضوع خشوع نہیں تھا۔ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا ہے؟ اگر وہ اطاعت گزار ہوتا اپنے اللہ کا صحیح معنوں میں، کان من الکافرین، یہ جو چنگاری تھی تکبر والی اس کے ذہن میں پہلے بھی تھی، وہ پہلے سے تھا۔ یہ جو ہے نا تکبر کی لائٹ اس میں پہلے بھی جل رہی تھی۔ کان من الکافرین، کافروں میں سے تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یک دم جو ہے نا یہ اس میں ابھار آیا ہے۔
یک دم اس میں جو ہے نا یہ کفر کا غبار پیدا ہوا، یک دم نہیں ہوا ہے، یہ پہلے سے جو تکبر کی آگ تھی سلگ رہی تھی اس میں۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ مٹی سے بنے ہیں یا آگ سے بنے ہیں یا لوہے سے بنے ہیں یا لکڑی سے بنے؟ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے، کس نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کو اگر تم دیکھتے کہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، تم نے کہا کہ یہ اس مٹیریل کی طرف تمہاری نگاہ پڑی کہ جب اللہ نے کہا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا ہے؟ تم مٹیریل کی طرف تھے، ہاں جی اس تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ تمہیں کیا غرض ہے مٹی سے بنائی، آگ سے بنائی، گارے سے بنائی، اینٹوں سے بنائی؟ یہ نہیں دیکھا کہ کس نے بنایا ہے اور کس نے حکم دیا ہے۔ شیطان کی نگاہ مٹیریل پہ تھی۔ آج بھی جتنے شیطانی مزاج ہیں، مغرور ہیں، متکبر ہیں، وہ جب بھی ہوتی ہے نگاہ نسبت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا جی یہ زری کس کی ہے، یہ تو لوہے سے بنی ہے، یہ چاندی سے بنی ہے، یہ سونے سے بنی ہے، یہ علم کیا ہے، یہ تو بانس ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نسبت کا، کیونکہ مزاج میں جب شیطنت آ جائے، جب انسان کا مزاج آتشین ہو جائے، آتشین مزاج کے سامنے اب بھی اگر تم سجدگاہ رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، علم نکالو تو وہ شرک ہے، زری نکالو تو وہ شرک ہے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے نسبتوں کو نہیں دیکھا ہے، یہی شیطانی مزاج ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تم جس کو بانس کہتے ہو، ہم ان کی نسبت علمدار وفا کے ساتھ دیتے ہیں تو ہم تعظیم کیا کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے یہ علم کی، یاد رکھو ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم سجدہ میں جو سجدگاہ رکھتے ہیں، ہم سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ لیکن وہ خاک اتنی عظیم ہے کہ جن میں خون شہداء شامل ہے، اس وجہ سے وہ سجدگاہ ہم رکھتے ہیں۔ ہم ذریعے امام حسین کو اپنی معرفت اور تعظیم کا شاخسانہ سمجھتے ہیں۔ ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، نسبت کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے؟ ہم جو احترام کر رہے ہیں ذریعے امام حسین کا، امام حسین کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ نسبت ہو گئی ہے امام حسین کے ساتھ۔ آپ نے ایک لباس لیا ہے جس سے آپ نے کپڑا لیا ہے، آپ نے اس سے ایک نے آپ لباس میں، دوسرا آپ نے قرآن کا غلاف بنا لیا جو تھوڑا سا بچ گیا تھا۔ آپ اپنے کپڑوں پہ تو بوسہ نہیں دیتے ہیں، قرآن کا غلاف پہ بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کپڑے کی اب نسبت قرآن مجید جو کتاب اللہ ہے اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس وجہ سے ہے۔ نسبتوں کو جو احترام نہیں کرتے وہ شیطان ہوا کرتے ہیں، شیطان مزاج ہوا کرتے ہیں، تکبر ان میں ہوا کرتا ہے، ان میں غرور ہوتا ہے، ان میں خود نمائی ہوا کرتی ہے۔ جتنے مرضی ہے وہ ان کی عبادتیں 6000 سال کی ساری خاک بن گئی، وہ ساری عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مارتے، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس وجہ سے کہ جو الہی نسبتوں کا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر پروردگار کی جو تعظیم نہیں کرتا ہے اس کے دل میں تقوی بھی نہیں آتا ہے۔ یہ جو تقوی سے آ رہی ہیں انہیں نسبتوں کا کوئی احترام نہیں، اس وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَخْرُجْ، جو میرے نمائندہ میرے خلیفہ کا احترام نہیں کرتا ہے، مجھے تمہاری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو خلیفہ، جس نے اللہ خلیفہ بنا دے،
تمہاری ایسی عبادت کی، خشک عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں میری ولایت کا، میری خلافت کا تمہیں احترام نہیں ہے۔ عبادتیں بہت کی، یہی چیز ہے کہ حضور نے بھی اس امت کو بتا دیا ہے، فرما دیا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی حضرت نوح جتنی بھی عبادت کرے جس طرح انہوں نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ کسی کو اتنا رزق دے دے کہ وہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پاپ ادا کرے، لم یوالک، اور آخری حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، مگر تیری ولایت کا اگر دم نہیں بھرتا، یہ ساری عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت جانا کو جا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا ہے۔ تم اگر اس آیتوں کو صحیح معنی میں پڑھتے تو تمہیں یہ حدیث بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی۔ 6000 سال کی عبادتیں سارے وہ ذلیل ہو کر، خار ہو کر اللہ کی بارگاہ سے نکل، اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے نکالا ہے۔ فخرج، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم رجیم ہو، تم مردود ہو، تم راندے درگاہ ہو، اس وجہ سے کہ جسے میں اپنا ولی بنوں، جسے میں اپنا خلیفہ بنوں، تمہیں اس کا احترام نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ کس نے حکم دیا ہے۔ یہ ساری عبادتیں تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان تم مظلومی کی حالت میں بھی مارے جاؤ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ تم 1000 حج پاپ پیادا کرو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے اگر اس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے۔ جتنی مرضی ہے کوئی عبادت کرے، جتنا مرضی ہے کوئی انفاق دے، اس وجہ سے کہ سسٹم سے ہٹ گیا ہے، یہ نظام خلافت سے ہٹ گیا ہے، یہ نظام الہی سے ہٹ گیا ہے، اس وجہ سے ہے۔ شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، شیطان نے یہی کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ تو عبادت چھو، پھر فرمایا جاؤ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، اس بارگاہ عظمہ سے نکل جاؤ، یہ بارگاہ بہت عظیم ہے، یہاں ملکوت ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کس کی عبادت کی ضرورت ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کر کے خود اپنے جو حیثیت اور شرف ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا۔ ساری کائنات اس کی عبادت کرتی رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ عبودیت پروردگار کے اوپر دلیل بن رہا ہے۔ اس طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زمین کے پیچھے بھی ایک زمین ہے، بڑی چمک والی، سفید لائٹ والی، وہاں پہ بھی ایک مخلوق رہتی ہے جو کبھی تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون شیئا، کسی چیز کا ان میں تکبر نہیں ہوتا، ہمیشہ عبادت پروردگار میں وہ زندگی گزارتے۔ یاد رکھو اس سورج سے پیچھے 40 سورج اور ہیں، ہر سورج کا دوسرے سورج تک پہنچنے کے لیے 40 سال چاہیے، اور آخری سورج کے پیچھے بھی ایک مخلوق ہے جن کا کھانا بھی عبادت پروردگار، جن کا پینا بھی عبادت پروردگار، جن کا سونا بھی عبادت پروردگار۔ انا حجت اللہ علیہم وعلیکم، میں ان پر بھی حجت خدا ہوں، تم پر بھی حجت خدا ہوں۔ حجت خدا کی مخالفت کر کے تم جو ہے نا وہ عبادت، تمہاری عبادت کوئی نہیں، یہ تمہارے لیے وبال جان ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ قیامت کے دن ان کو بہت سارے جنہیں گھمنڈ تھا ان اپنی عبادتوں کا، اعلان کیا جائے وقفوہم، ان سب کو روک لو، ان سب کو روکو۔ ان کے خیال میں تھا نا کہ ہم تو بہت، ہم نے عبادتیں کی ہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس
آپ کیوں روکے؟ فرمایا ان سے پوچھو، انہم مسئولون، ان سے بھی سوال کرنا ہے، ان سے کوسچن کرنا ہے. سٹاپ دم آل، سب کو روک لو یہاں پہ. بتاؤ تمہارے پاس تمہاری عبادتوں میں پروانہ ولایت کا ضمیمہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری ولایتوں پہ ولایت کی، تمہاری عبادتوں پہ ولایت کی مہر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو ان سے ولایت امیر المؤمنین کے متعلق پوچھا جائے گا، تو پوچھا جائے گا. ولایت امیر المؤمنین فقط دنیا میں ہے. دنیا میں تم سائے ولایت میں رہو، اور یہ آخرت میں بھی تم سے ولایت کے متعلق کوسچن کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم مولا امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں تھے، وہ مہر لگا دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ نہ وہاں پہ تم پل صراط پہ بھی نہیں، وہاں پہ بھی یہی ہے. کوئی آدمی نہیں اس وقت ابھی گزر سکتا ہے جب تک اس کے پاس ولایت کا جواز نہیں ہوگا. جواز ولایت، تم آتے ہو ویسٹرن کنٹریز میں تو یہاں سے پاسپورٹ حاصل کرتے ہو. نہیں، ایک مانوی پاسپورٹ بھی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اس پاسپورٹ کو حاصل کرنا ہے. اس دنیا کے پاسپورٹ کے لیے کیا سے کیا جو ہے نا وہ پاپڑ بیلتے رہتے ہیں، اور اسے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہتے ہیں. نہیں، پاسپورٹ مل جائے جناب ویسٹرن کنٹریز کا. اس پاسپورٹ کے لیے بھی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے کہ جس کی روایت حضرت ابو بکر کی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے حضور سے ان کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا لا يجوز احد الصلاة الا من كتب له علی الجواز. اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک اس کے پاس علی کا جواز نہیں ہو. یہ نہ سمجھو کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں آ گئے ہیں، بہت کمال ہمارے پاس جو ہے نا پاسپورٹ ہو گیا. یہاں پہ یہ پاسپورٹ تمہارا دنیا کا ہے، ایک پاسپورٹ تمہیں آخرت میں چاہیے، وہ ہے ولایت امیر المومنین کے سائے میں تم نے رہنا ہے. اپنے بچوں کو ولایت امیر المومنین کے سائے میں رکھنا ہے، یہ ہمارا کمال ہے. تب زیادہ مال کما لینا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ بچے ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ انسان کی نمود و نمائش یا اتنا نام بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے کہ ولایت امیر المومنین کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے. اگر یہ رہ گیا کہ آپ کا ویسٹرن کنٹریز میں آ کے، تو پھر سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے. اگر اپنی آئیڈینٹی کو بھول گئے، اپنے واجبات کو بھول گئے، محرمات کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، احکام کو بھول گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فیل ہو گئے. فیل ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر تم سے پوچھا جائے گا کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ کہو کہ ہاں جی ہم نے تو بڑی مشکل سے ڈنکی لگائی تھی، وہاں سے یہاں سے، وہاں سے یہاں سے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچے تھے. کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ تم اگر آئے ہو یہاں پہ دین کو محفوظ رکھو، تم آئے ہو وہاں پہ شریعت کو محفوظ رکھو. مال کمال لینا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. جواز امیر المومنین لے لو، جواز، پاسپورٹ، وہ ویزا، وہ سٹیمپ، وہ لے لو. یہاں پہ بھی رہو تو کبھی اپنے دین کا سودا نہیں کرنا، کسی چیز سے، کسی چیز سے نہیں کرنا. دین سب سے زیادہ عزیز ہے.
دین سب سے زیادہ جو ہے نا اس پہ قربانیاں لگی. کوئی آدمی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی کا پاسپورٹ نہیں ہوگا. علی کا پاسپورٹ نہیں ہوگا، علی کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا، علی کا بورڈنگ پاس نہیں ہوگا. تم چاہتے ہو کہ فلائٹ لو وہاں پہ جنت کی، تو بورڈنگ پاس تو علی دیں گے. تم چاہتے ہو کہ ویزا جو ہے نا لگا دیا جائے اور تمہارے پاس پاسپورٹ ہو تو پاسپورٹ تو علی دیں گے. کیا سب کیوں؟ لا یجوز احد الصراط. کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی، نو بڈی، کوئی بھی نہیں جا سکتا. ایون نہ کوئی راوی جا سکتا ہے، نہ کوئی محدث جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے. نہ کوئی مورخ جا سکتا ہے، نہ کوئی محدث جا سکتا ہے، نہ کوئی متکلم جا سکتا ہے، نہ کوئی کلامی جا سکتا ہے، نہ کوئی فیلسوف جا سکتا ہے. کوئی نہیں جا سکتا ہے. نو انٹری ہے جب تک اس کے پاس امیر المومنین کی انٹری کا پرمٹ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا، سنشیہ نے سب لکھ دی اس حدیث کو، لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. اچھا، جب آپ جائیں گے جنت میں، اللہ امیر المومنین کے صدقے میں جتنے ہمارے ان ممالک میں آئے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، سب کو میرے مولا امیر المومنین کی ولایت کا سایہ نصیب فرمائے. اور ہماری جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، جن کے بارے میں استعمار نے کہا تھا کہ تیسری جنریشن ہماری ہے، اللہ انہیں اس زمانے کی جو مسموم ہوائیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. اور مولا امیر المومنین اور نور فاطمی کا صدقہ بن کے ان نسلوں کو آباد فرمائے. کل انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے، اس نظام ولایت کو انہوں نے دنیا کے گوش و کنار تک پھیلانا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، کبھی غفلت نہ کرنا اولاد کی تربیت میں، کبھی غفلت نہ کرنا، کبھی غفلت نہ کرنا اپنی تربیت میں. ہمیشہ اپنی اس وجہ سے دنیا والے پیچھے رہ جائیں تو رہ جائیں. ہمارے پاس تو ایسا اللہ نے امام ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ جو مشکل کشا ہیں، نور خدا ہیں، حجت الہی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں. اور اللہ نے ہمیں ہدایت کا ایسا مینار عطا کیا ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہے. جب آپ چلے جائیں گے نا جنت میں جب جائیں گے، سوائے کے مورکہ میں بھی یہ حدیث ہے، حاکم نے شپوری نے بھی اس کو لکھ دیا ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، متعدد جو اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں اس میں ہے کہ جب آپ جنت میں میدان محشر ہوگا جہاں پہ سارے نبی ولی موجود ہوں گے، ایسے میں آواز آئے گی. آواز کیا آئے گی؟ غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمۃ بنت رسول اللہ. تم اس طرح کرو، سارے نبی، سارے ولی وہاں پہ موجود ہیں، میدان محشر ہے، میدان قیامت ہے. غضوا ابصارکم، سارے کے سارے تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو. سارے نبی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، سارے وسیع اللہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. اللہ کا حبیب کہے گا، یا اللہ وہ میری تو بیٹی ہیں، کیا میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لوں؟ حکم ہوگا، جس حالت میں میرے حبیب، جس حالت میں فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، تم بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو.
बीबी आएगी नूरी महमल पे, 1000 फरिश्ता दाएं तरफ है, 1000 फरिश्ता बाएं तरफ है, 1000 फरिश्ता आगे है, 1000 फरिश्ता पीछे है। बाज में 70,000, बाज में 1,00,000, 1 लाख फरिश्ता दाएं बाएं आगे और पीछे। इन फरिश्तों के लाखों की तादाद में जो आप फरिश्ते हैं, सारे इस्तिकबाल करते हुए आएंगे। बीबी सबसे पहले खून शुहदा करबला का मुतालबा करेंगे, या अल्लाह मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को बेजुर्म खता क्यों कत्ल किया गया। ऐसे में अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, बिन्त रसूल अपने अपने शहीदों को कह दो कि अपने अपने कातिल का हाथ पकड़ के खड़े हो जाए। लेकिन उसके बाद बीबी की एक और आवाज आएगी। बीबी आवाज देंगी, परवरदिगार मेरे 6 महीने का लाल है जो कातिल का हाथ पकड़ नहीं सकता। ऐसे में जब ये आवाज सारे आलमीन सुनेंगे, सारे अंबिया और मासूमीन सुनेंगे, सारे मैदान महशर वाले सुनेंगे, हर तरफ से आवाज आएगी, गुतिल हुसैन बिला जुर्म खता, मेरे मौला हुसैन को बगैर जुर्म खता के ज़िबह कर दिया गया। यहां तक सुन्नियों ने लिख दिया, शियों ने लिख दिया, लेकिन किसी ने नहीं लिखा है बिन्त ज़हरा है, शाम का बाजार है। अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो, आए फातिमा ज़हरा की बेटी आ रही है। बल्कि यही लिखते हैं, शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनब कुलसूम बारगाहे रुबूबियत हम इल्तिजा करते हैं। परवरदिगार हमारे इन लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाओ। परवरदिगार हमारे जितने मोमिनीन मोमिनात इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मजलिस अज़ा में ताज़ियत में शामिल हैं, परवरदिगार उन सब की हवाइज शरिया को पूरा फरमा और ये अज़ा और ताज़ियत हमारी आखिरत का सरमाया करार दे। परवरदिगार सैयद कौनैन को हम सब पे राज़ी और खुशनुद फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें सेहत सलामती शिफा कामिल और आजिल अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इदारा लेडी फ़ातिमा एसोसिएशन को तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार उसके जितने खिदमत गुजार हैं, दामे दिरहम सुखने, उनके अरकान को परवरदिगार तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा, उन्हें आफ़ात बलियात से महफूज फरमा, उन्हें रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह वारिस ग़म इमाम ज़मान क़ुत्ब आलम इमकान के ज़ुहूर पर नूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا.